وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں جب گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، باغ میں جب گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، کہتی تھی نہ کہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، عمری بھی اپنی ذوق میں گردن بھی ڈالی توق میں، کہتی تھی اپنی شوق میں کشفت تجا بجمالہ، بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کہتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، ان سب کے سن کے چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، ان سب کے سن کے چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلیو علیہ وآلہ۔ جناب صدر، میرے محترم اساتذہ کرام اور دیگر ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، کہتے ہیں کہ باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا اناج کی کملوں کی جگہ قبول ہونے لگے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ریگزار عرب میں صحابہ رحمت بن کر تشریف لائے جہاں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کے سوتے خشک ہو چکی تھے، اور جہاں سلو خیز کی ملہائے تازہ کی جگہ ظلم و تعدی اور کفر و شرک کے جھاڑ جھنکار اگ رہے تھے، وہاں کے تپتے ہوئے صحراؤں اور ظلم و ستم سے بعد تمام سے جلستے ریگستانوں میں خدا کی عظمت و تقدیس اور انسانی عظمت و کردار کے منکر انسانوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کے پانی کی ایک بوند خشک ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں جب حضور پر نور چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم و رحمت و برکت بن کر تشریف لائے تو ایک کش ایمان و یقین لے اٹھی۔ شاید اس کی ترجمانی یوں کی ہے: سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عالم عرب بے شمار کے باستوں اور جہانتوں کا شکار ہو چکا تھا، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جناب صدر، کوئی شخص اپنی بیٹی کا باپ کہلانے کو پسند نہ کرتا تھا، اور اگر کسی کی بیٹی جنم لیتی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ معمولی باتوں پر تلواریں نیاموں سے باہر نکال لیتے اور پیاسے ریگستانوں کی پیاس بجھنے لگتی۔ بعض معمولی لڑائیوں سے طویل ایک جنگ کی ایک ایسی بھٹی ظلم اٹھتی جو کہ ہزاروں عرب اپنے بھائیوں کی تلواروں کا شکار بن کر اس کا ایندھن بن جاتا ہے۔ لیکن جناب والا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے محافظ بن کر چل رہے فوج عالم ہوئے تو حالات کیسے سے بدلنے لگے۔ حضرت رابر بن گئے، خود پرست مجتہد بن گئے، بے حیاؤں کو شرم و غیرت کا شعور میسر آ گیا، دشمن دوست بن گئے۔ ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے وہ لوگ انسانیت اور عظمت و تقدیس پر ایمان لے آئے اور اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنے لگے۔ اسی موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کو بول بالا کر دیا۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا بول بالا یوں کیا کہ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی آئے شیر خدا بن گئے، بلال آئے ہاں وہی اب جا کے تارا قرآن سیدنا بلال بن گئے۔ جنت مکہ کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آٹھ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شکر آیا۔ السلام